السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں؟ آج ہم گرامر کے حساب سے دیکھتے ہیں ضرب الامثال یا کہاوتیں کن کو کہا جاتا ہے۔ تو ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ عربی میں ضرب الامثال کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ عربی کا لفظ ہے ضرب الامثال اور اردو میں اس کو کہاوت کہتے ہیں۔ ضرب الامثال کے معنی ہیں مثالیں بیان کرنا۔ ضربہ عربی کا لفظ ہے نا، الامثال مثالیں، تو مثالیں بیان کرنا، یعنی چند الفاظ پر مشتمل کوئی ایسی بات جس میں نسل در نسل انسانوں کے تجربات کا نچوڑ موجود ہو، یعنی سینہ بسینہ جو بات چلتی ہوئی آتی ہے اور اس میں وہ تجربے کی بنا پہ وہ بات کہی ہوئی ہوتی ہے اور ان میں کوئی اخلاقی سبق بھی پایا جاتا ہے یا عبرت کا کوئی سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ عموماً ضرب الامثال یا کہاوتوں کا کوئی پس منظر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ضرب الامثال یعنی کہاوتوں کی چند مثالیں اب آپ کو بتائی جا رہی ہیں، ان کے مفہوم کے ساتھ کھول کے ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور عام طور پر ضرب الامثال ایسے فقرات پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں جن میں بات آپ کو مکمل سی نظر نہیں آئے گی، بیچ کا ایک سینٹنس ادھوری سی بات ہوگی لیکن پورا معنی سمیٹا ہوا ہوگا اس نے۔ غرور کا سر نیچا، اس کا کیا مطلب ہے؟ غرور اور تکبر کرنے والے کو ایک نہ ایک دن ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ میزبان کے بلائے بغیر ڈھیٹ بن کر مہمان بن جانا، یعنی کسی نے بلایا بھی نہیں اور زبردستی چلے جانا، مہمان بن جانا بیٹھ کے۔ یار زندہ صحبت باقی، یعنی اگر زندگی ہو تو کبھی نہ کبھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ اکثر یہ جو کہاوت ہے یہ کسی کو رخصت کرتے وقت بولی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یار زندہ صحبت باقی، یعنی اگر زندہ رہیں گے تو پھر ملیں گے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، یعنی اگر کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد کو بھی اپنے لیے بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اب اگر ایک شخص جیسے ڈوب رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تنکا بھی آ جائے تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دے گا کہ ہو سکتا ہے یہ تنکا ہی مجھے پار لگا دے۔ تو اسی طرح اگر کوئی فرد تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ چھوٹی سے چھوٹی مدد بھی اگر اس کی کوئی کرتا ہے تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات، یعنی اگر کوئی شخص معمولی حیثیت کا ہے اور اپنی اوقات سے بڑھ کر بات کرے تو اکثر یہ کہاوت بولی جاتی ہے۔ آ بیل مجھے مار، آ بیل مجھے مار، یعنی بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کوئی پریشانی یا مصیبت اپنے سر لے لینا، بیٹھے بٹھائے، خام خواہ۔ تو اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آج آپ اس کو اپنی کاپی میں لکھیں اور میں آپ کو پھر ہوم ورک میں اور آپ کو دوں گی ضرب الامثال اور ان کے معنی، تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں۔ اوکے، اسے اپنی کاپی میں لکھیے اور یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ